ان پی ٹی آئی سے عظمیٰ اور نارین نیازی کی ملاقات. علیمہ خان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی. علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی کے معاملے پر مریم نواز ملوث ہیں. علیمہ خان کا مزید کہنا ہے کہ اب پارٹی کے آگے کا لاہ عمل دیں گی. بیرسٹر گوہر کو بانی سے ملنے کی اجازت. بانی پی ٹی آئی سے احتجاجی تحریک پر بات ہوئی. بانی کو تنہا کر دیا جائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت پر قابو پانے کے لیے وفاقی حکومت کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا حتمی فیصلہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت چینی کی دستیابی پر اہم اجلاس میں کابینہ نے چینی درآمد کرنے کی منظوری دی. اعلامیہ میں کہا گیا کہ عوام کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے. چینی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کا آغاز. ملک بھر میں چینی کی قیمتیں قابو میں رکھنے کا فیصلہ. وزیر اعظم نے ملک میں زرعی پیداوار میں اضافے اور زرعی اصلاحات کے لیے جامع لاہ عمل طلب کر لیا. زرعی شعبے کی پیداوار میں بہتر اور ویلیو ایڈیشن. زرعی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح. زرعی اجناس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے زرعی شعبے کے تحقیقی مراکز کو مزید فعال اور زرعی تحقیقی مراکز میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحقیق کو یقینی بنایا جائے. وزیر اعظم کی ہدایت. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک میریکل ہے. اینڈ ان دا سیم وے جو CNW نے کیریج ویز بنی ہے, ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے روڈز کی, اور ود ان a few weeks انشاءاللہ تعالی by the end of this year 19,000 something kilometers روڈ جو ہیں وہ ہم بنا چکے ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی میں نواز شریف فلائی اوور GPO انڈر پاس کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ 1 سال کے دوران پنجاب میں سڑکوں کا جال بچھایا. ریکارڈ مدت میں سڑکوں کی تعمیر پر متعلقہ حکام کو تحسین پیش کرتی ہوں. پنجاب میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت سے عوام مطمئن. CMW نے 1 سال میں جو کام کیا لائق تحسین ہے. پنجاب میں 12,000 کلومیٹر پر محیط سڑکیں بن چکی. I, Justice Sardar Mohammad Sarfaraz Dogar, do solemnly swear that I will bear true faith that I will and allegiance to Pakistan, bear true faith and allegiance to Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manners of the people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس محمد سرفراز ڈوگر سے حلف لیا. ایوان صدر میں تقریب حلف برداری منعقد ہوئی. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی, وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ تقریب میں شریک. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, سینئر وکلاء بھی شریک. یہ کہ بحیثیت چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی, ایمانداری, اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق انجام دوں گا. جسٹس محمد جنید غفار نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر سندھ نے جسٹس محمد جنید غفار سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے حلف لیا. تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, جج صاحبان, سینئر وکلاء کی شرکت. جسٹس SM عتیق شاہ نے بھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے نو منتخب چیف جسٹس سے حلف لیا.
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का 19वां इजलास। गवर्नर कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। बलूचिस्तान की कोई शहरा एहतजाज के लिए बंद नहीं होगी, रियासत आम आदमी के लिए साथ खड़ी है। बलूचिस्तान में कोई सड़क एहतजाज के नाम पर बंद नहीं होने देंगे, अपेक्स कमेटी का फैसला। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का 27 मारूफ यूट्यूबर्स को ब्लॉक करने का हुक्म। FIA की दरखास्त पर अदालत ने यूट्यूब को चैनल को ब्लॉक करने का हुक्म दिया। अदालत ने सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान, असद तूर, सिद्दीक जान, ओरिया मकबूल जान, हबीब अकरम, आफ्ताब इकबाल, PTI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल समेत 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत के जज अब्बास शाह ने FIA की दरखास्त पर 2 सफ़हात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लियारी में गिरने वाली इमारत से मुल्हिका 2 इमारतें खस्ता हाल। मखदूश इमारतों की मसमारी आज से शुरू। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 5 अरकान पर मुश्तमिल। कमिश्नर कराची के सरबराह होंगे। कमेटी लियारी तब्दीली से कुछ नहीं होगा, चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होता। सिंध हुकूमत ने 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम नहीं किया। आधार गिनने से सानहे पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। 24 घंटे यहाँ काम होना चाहिए। मैं गवर्नर हाउस में एक हेल्पलाइन 1366 का क़याम कर रहा हूँ कि जिन लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं वो भी हमारे साथ उस हेल्पलाइन पे राब्ते में रहें, जिनका ये बिल्डिंग में नुकसान हुआ है। मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक अहम अवामी मसाइल पर बड़े फैसले। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। ज़राई इनकम टैक्स रूल्स सक्कर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल एनक्लेव बनाने की मंजूरी। सिंध काबीना ने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम करने के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक अहम अवामी मसाइल पर बड़े फैसले। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। ज़राई इनकम टैक्स रूल्स सक्कर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल एनक्लेव बनाने की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम करने के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन में अहम इजलास। मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। भारतीय माफिया को इमेज खराब करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। दुनिया में जंगें रुकवाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। भारत और पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है। यकीन है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी हो गई। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान से मुज़ाकरात तय कर लिए। मुनासिब वक्त पर पाबंदियां उठा लूंगा। ट्रंप ने फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के मुतनाज़े मंसूबे में पेशरफ्त का भी इशारा दे दिया। जंग बंदी की उम्मीद। इसराइल गजा के जेर कब्जा 75% इलाके खाली करने पर आमादा हो गया। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि गजा के जेर कब्जा 75% हिस्से से ज्यादातर खाली कर देंगे।
غزہ کے دیگر 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا. غزہ کے بقیہ 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنے سے یرغمالیوں کو غیر ضروری خطرہ درپیش ہوگا. کل سے غزہ میں حماس کے خلاف 60 روزہ جنگ بندی ہوگی. حماس 10 زندہ یرغمالیوں کو واپس کرے گی. Collaboration between the TTP and other groups such as the BLA and the Majid Brigade aimed at disrupting strategic infrastructure and economic development projects in Pakistan. Mr. President, Pakistan fully shares the international community's expectations from the de facto authorities to fulfill their international obligations, especially women's rights and greater political and social inclusion. We are seriously concerned about the continued restrictions on women and girls which are inconsistent with international norms and Islamic traditions. افغانستان سے سرگرم دہشت گرد تنظیمیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں. افسوس افغانستان سے تاحال پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیاں جاری ہیں. پاکستان افغانستان میں استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے. افغانستان کو پرامن اور دہشت گردی سے پاک ملک بننا ہوگا. پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب. اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا. نیتن یاہو نے ٹرمپ سے ملاقات کے دوران کہا کہ نوبیل انعام کمیٹی کو ایک اور خط بھیجا ہے. صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی ہے. امریکہ کے ساتھ ایسے ممالک کی تلاش پر کام کر رہے ہیں جو فلسطینیوں کو بہتر مستقبل دے سکیں. اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ بڑی فتح ہے. ایران میں حکومت بدلنے کا فیصلہ ایرانی عوام کو کرنا ہے. اور ہم نے اسرائیل کو ناکام ہوتے ہوئے 7 اکتوبر 2023 کو بھی دیکھ لیا، اور جو اس مہینے اور پچھلے مہینے اسرائیل نے جنگ مسلط کی تھی ایران پر، تو اس کے بعد جو ایران نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو ہم نے اسرائیل کو دیکھ لیا کہ وہ لڑ نہیں سکتے، بھاگ رہے تھے، لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ رہے تھے، بنکرز میں گھسے ہوئے تھے، اور بنکر میں بھی وہ اسرائیلی نیشنلسٹ جو لوگ ہوتے تھے ان کے علاوہ کسی کو آنے نہیں دیتے تھے. افراتفری مچ گئی تھی پورے اسرائیل میں. ابھی تو آغاز ہوا تھا. تو اگر دنیا بھر میں یہ بات طے ہو جائے کہ تمام لائک مائنڈڈ ممالک جو اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ہیں وہ اسرائیل کو وارن کریں گے کہ اگر تم نے یہ جینوسائیڈ نہیں روکا تو ہم مسلح طریقے سے تم پر سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو اسرائیل میں جرت نہیں ہے کہ وہ ایک دن بھی ہمارے بچوں کو مزید قتل کر سکے. اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے پر پوری قوم مزاحمت کرے گی. اگر کوئی ابراہیم کارڈ پیش رفت کرے گا تو عبرت کا نشان بنا دیں گے. ایران پر اسرائیل کے حملے کو امریکہ نے شاندار کارنامہ قرار دیا. پاکستان کی اسرائیل سے متعلق پالیسی واضح ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس. غزہ میں صہیونی فورسز کی آگ اور خون کی ہولی جاری. اسرائیلی فورسز کی پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی عمارتوں پر بمباری. عرب میڈیا کے مطابق بچوں خواتین سمیت 105 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی. الرمل کے علاقے میں کلینک پر حملے میں ایک بچی سمیت 6 فلسطینی لقمہ اجل بنے. الشفا ہسپتال کے قریب ایک گاڑی پر حملے میں 3 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا سارا ٹبر ملاقات کرتا ہے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل علیحدہ ملاقات کرتے ہیں اور حکم کیا کرے کیا. وزیر اطلاعات عظمی بخاری کا علیمہ کے بیان پر رد عمل. کہا کہ جیل میں ایک جلسے کا انتظام کر دیں. کیا جیل میں ایک جلسے کا انتظام کریں جس میں بانی پی ٹی آئی قیدیوں سے خطاب کر سکے. پنجاب میں اب قانون سب کے لیے برابر ہے. ماضی میں خاتون اول کے بیٹے کے چالان پر وارڈن سے ڈی پی او تک تبدیل کیے گئے. کہ آپ کی وجہ سے اسمبلی میں اس وقت انتشار پیدا ہو چکا ہے.
آپ کیوں دباؤ ڈال رہی ہیں؟ آپ کیوں اپنی ذاتی خواہشات میں 26 امینڈمنٹ کے بعد آپ چاہتی ہیں کہ اسمبلی کے ممبران کو بھی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو سڑک میں پھینک دیا جائے؟ کل کوئی بندہ اٹھے وہ ریفرنس کے لیے اپلیکیشن دے اور اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے۔ جمہوری روایات سے ہٹ کر کوئی ڈیل نہیں ہوگی، پی ٹی آئی کے خلاف پنجاب میں فسطائیت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی سب کے سامنے صفر ہے۔ ہمارے ایم پی ایز پر بلڈوزر پھیرے جا رہے ہیں، ساتھیوں کے بغیر بینچز پر نہیں جائیں گے، عدالت جائیں گے اور حکومتی نوٹس کو چیلنج کریں گے۔ قانونی طور پر ریفرنس کا کوئی جواز نہیں، اسمبلی سڑک پر نہ لائیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر کی پریس کانفرنس۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارشیں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 104 ہو گئی، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بارشوں سے کیئر کاؤنٹی کا علاقہ زیادہ متاثر ہوا، جہاں پر 84 لاشیں برآمد ہوئیں۔ سمر کیمپ انتظامیہ نے کیمپ کی لاپتہ 27 لڑکیوں اور کونسلرز کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ 10 سے زائد لڑکیاں اور ایک سٹاف ممبر تاحال لاپتہ۔ دریائے گودریل کے کناروں پر سرچ آپریشن جاری۔